تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ عاشق کے گستاخ رویے کے بعد جو معشوقہ نے اعتراض کیا تو اس پر عاشق نے پہلے تو معافی مانگی، لیکن اس کے بعد ایک عذر پیش کیا کہ میں دراصل آپ کو آزما رہا تھا، کہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ بازارو قسم کی خاتون ہیں یا بہت شریف اور شرم و حیا والی خاتون ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ تو اس کو ایک معذوری سمجھو، ایک عذر سمجھو اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ تو گویا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، غلطی کا عذر پیش کرنا، غلطی کے ریزنز پیش کرنا غلطی کرنے سے بڑی غلطی ہے۔ جب آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ کو فوری غلطی قبول کر لینی چاہیے، بیکار کے ریزنز پیش کر کے یہ کہنا کہ میں دراصل آپ کو چیک کر رہا تھا، آپ ایسا کرتے یا نہیں کرتے، اس طرح سے کہنا بہت بری بات ہے۔ آپ یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ امتحان لینا بڑوں کا کام ہے، چھوٹوں کا کام نہیں ہے۔ بڑے لوگ چھوٹوں سے امتحان لیتے ہیں، چھوٹے لوگ بڑوں سے امتحان نہیں لیتے۔ اسکول میں بچہ اٹھ کر اگر سوال کرے ٹیچر سے اور ٹیچر نے جواب دیا اور پوچھا کہ یہ سوال کیوں کر رہے ہو، بچہ کہنے لگے دراصل میں آپ کو چیک کر رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، تو یہ گستاخی ہے۔ بڑوں سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے، بڑوں سے امتحان نہیں لیتے، آپ اپنا امتحان لو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ امتحان کے حوالے سے جو معشوقہ نے جواب دیا اس کے اس سوال کا کہ میں امتحان لے رہا ہوں، امتحان لے رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کو امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دراصل آپ کا جو امتحان لینے کا جو جواب ہے یہ خود آپ کا ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد معشوقہ نے جو باتیں بیان کی وہ کیا ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ در جوابش برکشادہ ماہ لب کے سوئے ماں روز و سوئے تست شب۔ اس عاشق کے عذر پیش کرنے کے بعد اس چاند رو، چاند کی صورت والی محجبین محبوبہ نے اپنی زبان کھولی اور کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہماری طرف دن ہے اور تمہاری طرف رات ہے، مطلب ہم سچ بول رہے ہیں اور تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے جھوٹ سے اپنی بات منوائی نہیں جا سکتی، جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ سچ بولنے والوں کے سامنے جا کر آپ چاہے کتنے طریقے سے اپنی بات کو درست ٹھہرانے کے لیے جھوٹے ہیلوں بہانوں کا سہارا لیں، وہ لوگ پہچان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور بات کو گھما رہا ہے، گول پھرا رہا ہے۔ ہیلا ہائے تیرا اندر داوری پیش بینایا چرا می آوری۔ غلط ہیلے، غلط بہانے انصاف کے راستے میں اگر پیش کیے جائیں اور وہ بھی عقل مندوں کے سامنے، تو اس سے بڑی اور کیا بے وقوفی ہو سکتی ہے۔ عقل مندوں کے سامنے جا کر آپ غلط ریزنز پیش کریں، جھوٹے بہانے بنائیں، تو انصاف اپنا کام جب کرتا ہے تو آپ کی بے وقوفی سامنے آ جاتی ہے۔ ہرچ در دل داری از مکر و رموز پیش ماں رسوا و پیدا ہمچو روز۔ تو جو کچھ بھی فریب، مکر، اشارے، راز اپنے دل میں رکھتا ہے، اگر تم ریزنز اپنے دل میں رکھتے ہو لیکن ظاہر کچھ اور کر رہے ہو، جھوٹے بہانے بنا رہے ہو، تو جو صاف دل والے ہوتے ہیں ان کے سامنے تمہارے ہیلے دن کی طرح کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹے بہانے بنا رہے ہو، تب بھی وہ سن کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور تم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہیلا کام کر گیا۔ کام نہیں کرا، انہوں نے پردہ پوشی کر دی۔ جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن کبھی کبھار وہ لوگ
ایسے بھولے بن کر تمہاری بات کو مان جاتے ہیں اور تم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات کام کر گئی، کام نہیں کرتی۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ہمیشہ وہ خاموش نہیں بیٹھتے، کبھی کبھی ظاہر بھی کر دیتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ گر بے پوشی مش ز بندہ پروری، تو چرا بیروئی از حد می بری۔ کبھی وہ اس کو جو چھپا دیتے ہیں جانتے ہوئے بھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، تو دراصل یہ ان کی بندہ پروری ہوتی ہے۔ تو جانتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ بندہ پروری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کے باوجود تو مسلسل ہیلے بہانے پیش کرے، تو اس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ بے لحاظی کا مظاہرہ کرنا۔ تجھے لحاظ نہیں ہے ان کے مقام کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے وہ پردہ پوشی کر رہے ہیں، اپنی بندہ پروری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور تو اپنی بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس پدر آموز کادم در گناہ، خوش فرود آمد بسوئے پائے گا۔ اگر تجھے نہیں آتا اپنی غلطی قبول کرنا، تو نے ابھی زندگی میں کبھی غلطی قبول کرنا سیکھا نہیں ہے، ہیلے بہانے بنانا ہی تجھے آتا ہے، تو کم سے کم اپنے باپ سے سیکھ لے، آدم علیہ السلام سے سیکھ۔ تو آدم کی اولاد ہے تو آدم کا طریقہ اختیار کر۔ جب ان سے بھول ہوئی تو انہوں نے فوری اپنی غلطی مان لی، قبول کر لی۔ خوش فرود آمد بسوئے پائے گا، خوشی خوشی کے ساتھ جوتوں کی جگہ پر اتر کر آ گئے۔ جب ان سے کہا تھا کہ تم نے یہ غلطی کی، یہاں سے نکل جاؤ، فوری اپنی غلطی مان کر نکل پڑے۔ ان کو نیچے کر دیا گیا، نیچے آ گئے، کوئی عذر، کوئی ہیلا بہانہ نہیں بنایا۔ آدم نے ایسا کیا، اور تم اگر آدم کی اولاد ہو تو اپنے باپ کے طریقے پر چلنا چاہیے نا۔ چوں بدید عالم الاسرار را، برد پا استاد استغفار را۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ جو رازوں کا جاننے والا ہے اس نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے، تو اب ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں بچی کہ کچھ کہے۔ جاننے والا اگر تم سے کوئی سوال کرے تو تم وہاں پر ہیلے بہانے نہیں بنا سکتے، وہاں پر ایک ہی راستہ بچ جائے گا، معافی کے پاؤں کھڑے کر دو، جھک جاؤ، غلطی ہو گئی، اور کوئی راستہ نہیں۔ برسرے خاکسترے اندہ نشست، وز بہانہ شاخ تا شاخ نجست۔ وہ غم کی راکھ پہ آ کے بیٹھ گئے، غم کی راکھ جلائی اور اس پہ آ کے بیٹھ گئے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں بنایا۔ ہیلے بہانے بناتے ہوئے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگیں نہیں ماری۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو جو مختلف ہیلے بہانے بناتے ہیں، کبھی یہ ہیلا بنایا، کبھی وہ ہیلا بنایا، اگر یہ ہیلا کام نہیں کرتا ہے تو وہ ہیلا استعمال کرتے ہیں، وہ ہیلا کام نہیں کرتا ہے تو وہ بہانہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاخ سے دوسری شاخ سے چھلانگ لگانے والی حرکتیں ہیں۔ جب آپ سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی غلطی ہے تو آپ کو سیدھا سیدھا، چاہے نیچے گرم گرم راکھ کیوں نہ بچھی ہو، اتر جانا چاہیے۔ ربنا انا ظلمنا گفت بس، چونکہ جانداراں بدید اس پیش و پس۔ آدم علیہ السلام نے یہ چھلانگ لگانے کا کام نہیں کیا، سیدھا اتر گئے اور اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، ایڈمٹ کر لیا کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، اپنے آپ پر غلط کیا، جو کرنا تھا ہم کو ہم نے وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا ہم نے وہ کر لیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فرشتے آگے پیچھے ہیں، کس کے سامنے غلط بہانہ بنا سکیں گے، کس کے سامنے عذر پیش کر سکیں گے۔ اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ تم نے غلطی کی تو آپ کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو آپ دیکھتے تھے کہ کس طرح اللہ کے سامنے جھکتے تھے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہاں پر مجال نہیں ہے چوں چرا کی، کیوں، کیا اور کیسے کی۔ جو کہا وہ مان لیا اور کوئی چارہ نہیں۔ دیدہ جانداران پنہاں ہم چجاں، دور باشے ہر یہ کے تا آسماں۔ روح کی طرح فرشتوں کو وہ دیکھتے رہے، کتنے پاکیزہ فرشتے ہیں جو اللہ کے پاس سر جھکائے ہوئے اپنی بندگی بجا لاتے ہیں۔ ان کا جو دو شاخہ ہے وہ آسمان تک بلند ہے، ان کی اللہ کی طرف راغب رہنے سے، اللہ کی طرف رجوع رہنے سے، سجدے میں سر جھکانے سے، اطاعت گزاری کرنے سے ان کا دو شاخہ اتنا بلند ہے کہ وہ آسمان کو جا رہا ہے۔ تو وہ فرشتوں سے سیکھ رہے تھے، آدم علیہ السلام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا طرز عمل سیکھ رہے تھے کہ ہلا پیش سلیماں مور باش، تانا بشکافت ترائی دور باش۔ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ وہ سلیمان ہے اور تو چونٹی ہے، سلیمان کے سامنے چونٹی بن جا، سلامتی چاہتا ہے۔
اور اگر تو اس سلیمان کے سامنے چونٹی نہیں بنے گا تو یہ جو دو شاخہ تیرا آسمان تک لہرا رہا ہے یہ تیرے ہی اوپر چلے گا اور تجھے ہی پھاڑ دے گا۔ جز مقام راستی یک دم مئیست، ہیچ لالا مرد را چون چشم نیست۔ بندے کو سچائی کے مقام کے سوا کسی اور مقام پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ اگر آپ بندگی کر رہے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس مقام پہ آپ ٹھہریں گے وہ سچائی والا مقام ہی ہو، جھوٹ نہیں چلے گا۔ انسان کا کوئی بھی خادم، کوئی خدمت گزار آنکھ سے بڑا نہیں ہے، اور آنکھ ہی انسان کو ہر چیز دکھاتی ہے۔ غلطی، اچھائی، ہر چیز آنکھ سے دکھائی دیتی ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو کھول کے اپنا محاسبہ کرو۔ کور اگر از پند پالودہ شود، ہر دمے او باز آلودہ شود۔ اگر اندھا نصیحت سے دور ہو جائے، ہم اندھے ہیں، ہم کو ہماری برائیاں، ہماری غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، سامنے والا اگر ہماری برائیاں، ہماری غلطیاں ہم کو دکھا رہا ہے تو ہم آنکھ کو کھول کر اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اندھا ہے اور اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر وہ گندگیوں سے سر سے پاؤں تک ڈوب کر گندا ہو جائے۔ ہم کو ہماری برائیاں نظر نہیں آ رہی، ہماری غلطیاں نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہم اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے معاملے میں اندھے ہیں۔ اور اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، کسی کی پکڑی ہوئی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، تو پھر غلطیاں ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی، گندگیاں آتی چلی جائیں گی، ہم سر سے پاؤں تک گندے ہو جائیں گے، پھر کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ آدما تو نیستی کور از نظر لیک اذا جاء القضا عمی البصر۔ آدم علیہ السلام تو اندھے نہیں تھے، اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے معاملے میں آدم علیہ السلام تو غلط نہیں تھے۔ وہ جس مقام پر تھے وہاں تو ان سے غلطی ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ چھوٹی ہی غلطی تھی، چھوٹی ہی بھول تھی، اس کو گناہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، معمولی بھول تھی وہ۔ لیکن آدم علیہ السلام جس مقام پر تھے وہاں پر بھول کا بھی تصور نہیں تھا۔ وہ اندھے تو نہیں تھے، ہم تو اندھے ہیں، ہم سے تو بھول ہوتی ہی رہتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے تو بھول کا چانس نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا منشا آتا ہے، اس کی حکمت کام کرتی ہے تو بڑے بڑوں سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قضا ہے، اس کا منشا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اللہ کو منظور ہی یہی تھا کہ آدم سے ایسا ہو اور آدم کو جنت سے نکالا جائے، اس کو دنیا میں بھیجا جائے، وہاں پر آدم کی اولاد بڑھے، دنیا پھلے پھولے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا تھا آدم علیہ السلام کا یہ بھول کا کام بھی، لیکن اس پر بھی آدم علیہ السلام نے شرمندگی کا ایسا مظاہرہ کیا، خجالت اور ندامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک آدم کی اولاد کے لیے سبق بن گیا۔ عمرہا باید بنادر گاہ گاہ تاکہ بینا از قضا افتد بچاہ۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات بھی، بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہونے کے واقعات بھی اتنے کم ہوتے ہیں دنیا میں کہ ان کو جاننے کے لیے عمریں چاہیے۔ کئی ہزار سال کی عمریں لوگوں کی بیت جائیں تو ایک دو چار کو آپ دیکھ سکیں گے کہ ان سے ایسی بھول ہوئی ہے، کیونکہ وہ آنکھ والے ہوتے ہیں جو صرف تقدیر اور قسمت کے فیصلوں کی وجہ سے ہی کنویں میں گرتے ہیں، تو نہیں گرتے۔ اندھے لوگ زیادہ گرتے ہیں، ان کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، آنکھ والے لوگ زیادہ نہیں گرتے۔ کبھی کبھار ہی ایسا واقعہ پیش آتا ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں سڑکوں پہ، اسپیڈ پہ بھی گاڑی چلائی جاتی ہے، ادھر سے بھی لوگ آتے ہیں، ادھر سے بھی لوگ آتے ہیں، ایک گلی میں سے بھی باہر نکلتے ہیں، کوئی لیفٹ ٹرن لے رہا ہے، کوئی رائٹ ٹرن لے رہا ہے، کوئی یو ٹرن لے رہا ہے، کوئی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی سلو چلا رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ لیکن ایکسیڈنٹ لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک کو ایک آدھ بار ہوتا ہے۔ یہی آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ گاڑیاں اندھے چلائے ہوتے اس طریقے سے تو کیا ہوتا تھا۔ تو ایسے بڑے لوگوں سے چھوٹی موٹی بھی جو غلطی ہو جاتی ہے وہ بھی بہت ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے ایک آدھ بار ہوتی ہے۔ کور را خود ای قضا ہمراہ اوست کے مرورا اوفتادن تب و خوس۔ لیکن جو اندھے ہوتے ہیں نا، دل کے اندھے، جن کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، ان کی قضا، ان کی تقدیر خود ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنے ارادوں سے غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اندھے ہیں۔
बीनाओं का एक्सीडेंट होना, देखने वालों का एक्सीडेंट होना कभी कभार होता है, लेकिन अगर अंधे इस तरह से गाड़ियों पर निकले हैं सड़कों पर, तो फिर तो हर 4 कदम पे एक एक्सीडेंट कंपलसरी है, क्योंकि गिरना उनकी मिजाज, उनकी आदत है। तो हम भी वही हैं, हम अंधे, आदम अलैहिस्सलाम की तरह के बीना तो नहीं है ना, अंधे हैं, तो हमसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो जब आदम अलैहिस्सलाम खजा के तहत होने वाली एक भूल पर इतने शर्मिंदा, इतने नादिम हुए कि उन्होंने कोई उज़्र ही पेश नहीं किया, फौरी कबूल कर लिया, हमको उज़्र पेश करने का क्या तसव्वुर है? दर हदस उफ्तद नदानत बुए चीस्त, अज मनस्ती बुए या आलूदगीस्त। एक अंधा आदमी जब नापाकी में गिरता है जाकर और फौरी उसको बदबू आती है, तो उसको यह नहीं पता चलता कि जो बदबू आ रही है मेरे गिरने के बाद इस मकाम की बदबू है या मेरे जिस्म से आ रही है। आ कहां से रही है? सूंघ तो रहा है क्योंकि नाक तो काम कर रही है, बदबू तो आ रही है, लेकिन ये आ कहां से रही है उसको नहीं पता। उसको यह भी नहीं पता कि वो नापाकी में गिरा है, उसको सिर्फ इतना पता कि बदबू आ रही है, कहां से आ रही है नहीं पता। वर्कसे बरवय कुनद मुश्के नुसार, हम से खुद दानत नाज एहसान यार। अगर कोई उस वक्त जाकर उसको, चूंकि उसके जिस्म को बदबू लग चुकी है, तो कोई जाके उसके ऊपर मुश्क छिड़के, खुशबूदार मुश्क छिड़के, ताकि वो बदबू के ऊपर खुशबू गालिब आ जाए। कोई हमदर्दी करके उसके साथ उसके जिस्म के ऊपर कोई मुश्क छिड़के, जब वो बाहर आया, गंदगी से बाहर निकल कर आया, तो उसके जिस्म से अभी गंदगी की वो आ रही थी, बदबू आ रही थी, तो हमदर्दी में कोई जाकर उसके ऊपर कोई इतर, मुश्क, अंबर वगैरह कुछ भी ऐसे छिड़क दिया ताकि वो बदबू के ऊपर खुशबू गालिब आ जाए, तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि किसी ने उसके ऊपर छिड़का है। वो तो यही समझेगा कि मेरे अंदर से खुद ब खुद खुशबू आ रही है, क्योंकि वो अंधा ठहरा। दोस्त का एहसान था उसके ऊपर, जो उसके गिरने के बावजूद जो गंदगी उसको लगी, जिससे बदबू आ रही थी, एक दोस्त ने उसकी बदबू दूर करने के लिए मुश्क छिड़का है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं उसकी बदबू हमको लपेट लेती है, क्योंकि हम अंधे हैं ना। अब कोई एक शख्स होता है जो हमारा बेहिखा है या हमारा मोहसिन है, हम पर एहसान करने वाला, हमारा यार, हमारा दोस्त, हमारी अच्छाई चाहने वाला, वो हमारे ऊपर इतर छिड़कता है ताकि वो बदबू के ऊपर खुशबू गालिब आ जाए, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता, हम उस एहसान को मानने तैयार नहीं होते। बस दो चश्मे रोशन है साहिब नजर, बेहतर सद मादरस्तो सद पिदर। याद रख ए नजर वाले इंसान, अगर तेरे पास 2 आंखों की नजरें हासिल हैं मंजिल को देखने के लिए, गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए, अगर तेरे पास 2 आंखें हैं कि तू देख सकता है, तो याद रख तेरी आंखों से तुझे जो रास्ता मिलता है, तुझे रहनुमाई होती है, वो 100 माओं की रहनुमाई और 100 बापों की रहनुमाई से बढ़ के। माँ बाप आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत कब तक करेंगे? जब तक आप माँ बाप के साथ हैं। जब आप माँ बाप के साथ नहीं हैं, उस वक्त आपको गिरने से कौन बचाएगा? आपकी आंखें ही बचाती हैं। एक छोटा बच्चा है जो घर के बाहर ही नहीं निकलता, माँ बाप उसको गिरने से बचाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाए तो अब माँ बाप के साथ चिपक के तो नहीं रह सकता, वो बाहर निकलेगा, सड़क पर जाएगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा। क्या हमेशा माँ बाप उसके साथ रहते हैं? नहीं रहते हैं। वहां पर वो गिरने से बचेगा तो किस वजह से बचेगा? अपनी आंखों की वजह से। तो अपने अंदर आंखें पैदा कर। कब तक माँ बाप के सहारे से चलेगा? खासा चश्मे दिल के आ हफ्ता तुस्त, वी तो चश्मे हिस खोशा चीने ओस। और खुसूसन दिल की आंखें, ये तो 2 आंखें जिस्म की आंखें, इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। ये जो जिस्म की आंखें हैं तुम्हारे ऐबों को नहीं दिखा सकती, तुम्हारी बुराइयों को नहीं दिखा सकती, बल्कि ये तो बगैर आईने के तुम्हारे अपने चेहरे को भी नहीं दिखाती। तुम्हारी नाक के ऊपर कुछ बैठा है, तो कुछ लगा है, तो तुमको खुद पता नहीं चलता, हालांकि तुमको 2 आंखें हैं। तुम्हारे सर के पीछे अगर कुछ हो गया है तो तुम्हें भी पता नहीं चलता। अगर तुम्हारे सर को पीछे से कुछ मार लग गई तो तुमको दर्द का एहसास जरूर होगा, लेकिन पीछे हो क्या रहा है पता नहीं चलेगा। हो सकता खून बह रहा हो, तुमको पता ही नहीं चलता।
تو जिस्म की आंखें हालांकि तुमको बुराइयों से, एक्सीडेंट से, गड्ढे में गिरने से बचाने वाली चीज है, लेकिन दिल की आंखों के सामने जिस्म की आंखों की कोई हैसियत नहीं है। दिल की आंखें अपने अंदर 70 तहें रखती हैं, 1 तह, 2 तह, 3 तह, 4 तह, 5 तह। आंखों के पीछे एक पर्दा होता है ना, हर किसी की आंख के पीछे एक पर्दा होता है जिससे वो देखता है। अगर वो पर्दा फट जाए तो आदमी अंधा हो जाए। एक ही पर्दा होता है, लेकिन दिल की आंख वो होती है जिसके पीछे 70 पर्दे होते हैं। और ये जो जिस्म की आंखें हैं, उस दिल की आंखों की खोशचीन है, उससे कुछ सदका मिला है उसको। दिल की आंखों से मिला थोड़ा सा सदका, वो आंखें जिस्म की लेकर अपना काम कर रही हैं। ग्लीनर कहते हैं उसको, जो मिल जाता है सदका, खोशचीन। जिस्म की आंखें दिल की आंखों की ग्लीनर्स होती हैं। ऐ दरेगा रहजना बेनशिस्त अंध, सद गिरा जेरे जुबानम बस्त अंध। अब मौलाना रूम यहां पर कहते हैं कि मैं चाहता था कि बहुत सारी बातें कहूं इस मौजू पर, लेकिन क्या करूं, अफसोस मेरी जबान के नीचे सैकड़ों डाकू बैठे हैं जो गिरा लगा रहे हैं। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्या फायदा बोलकर। अब ये मौजू भी निकलेगा तो बहुत तवील चला जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। पाए बस्ता चूरावत खुश राहवार, बस गिरा बंदिस्त ई माजूरदार। अब मेरा मामला यह है कि मैं तो एक उम्दा घोड़ा हूं, बहुत तेज भागने वाला घोड़ा हूं, बहुत दूर तक ले जा सकता हूं, लेकिन क्या करूं, पांव बंधे हुए हैं, सिवाय उछलने के कुछ नहीं कर सकता। ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं ना, ये भी उतना ही बोल रहा हूं कि पांव को बांध देने के बाद घोड़ा जितना दौड़ सकता है, मैं उतना ही दौड़ पा रहा हूं। मुझे माजूर रखो, इससे ज्यादा जो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं उससे मुझे माफी दे दो। ये बेड़ी जो मेरी है, जो मुझे रोक रही है, इससे ज्यादा नहीं बयान करना, खबरदार। ये मेरी बहुत भारी बेड़ी है, बहुत मजबूत बेड़ी है। कुछ बातें ऐसी रहती है, इंसान हर किसी के सामने नहीं बोल सकता। मौलाना रूम के पास जब भी वो मौजू पर बात करते हैं तो एक लिमिट तक आगे बोलते हैं, बाद में ऊपर से उनकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं बोलना। वो फौरी रुक जाते हैं और कहते हैं क्या करूं, बोलना चाहता था लेकिन पांव में बेड़ियां लगा दी गई हैं, मैं अब आगे नहीं बोल सकता। ई सुखन इश्कस्तमी आयत दिला, की सुखन दुरस्त गैरत आसिया। बात बहुत बेतुका तरीके से यहां पर मैं खत्म करने पर मजबूर हूं, टूटी फूटी हो रही है मेरी बात। एक अच्छी बात निकली थी, सोचता था कि कुछ और बयान करूं। ये मोतियां हैं जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, काम की बातें हैं, लेकिन वो अल्लाह की गैरत जो है वो चक्की की तरह है, वो पीस डाल रही है। क्या करूं, मैं मोती निकाल रहा हूं और अल्लाह ताला उसको पीस डाल रहा है। कहता है कि नहीं, इससे ज्यादा बयान करने का नहीं, जितना कहना था कह दिया, अब जिसको जो मिलना है मिल जाएगा, इससे ज्यादा राज की बातें फाश नहीं करने का। दूर अगरचे खुर्द इश्कस्ता शवद, तू तियाए दीदे खस्ता शवद। अब आप कहते हैं कि जो मोती मेरे मुंह से अल्फाज की शक्ल में निकल रहे हैं वो तो टूट फूट के रेजा रेजा हो रहे हैं, बारीक हो जा रहे हैं उस चक्की में पिसकर। लेकिन ये भी आंखों का तूतिया होता है, इसको भी बेकार मत समझो। तूतिया को असल में कहते हैं टटी, TUTTY इंग्लिश में। एक जिंक ऑक्साइड का पाउडर होता है जो यूजुअली पॉलिशिंग के काम में इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं असल में ये तूतिया। किसी भी चीज को चमकाने के लिए, पॉलिश करने के लिए जिंक ऑक्साइड का पाउडर होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, वो होता है टटी। यहां पर वो मानव है, लेकिन इसका जो सेंस है, अब आंख के अंदर जिंक ऑक्साइड डाल के तो साफ नहीं करेंगे ना। कोलिरियम का लोशन होता है जो आंखों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सेंस में आप यहां पर बोल रहे हैं। ये जो मोतियों का जो पाउडर है, ये वो जिंक ऑक्साइड का पाउडर जिस तरह से पॉलिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसी मेरे मुंह से निकले हुए जो बातें हैं उनके जो मोती है, लेकिन जो वो मोती चक्की के पार्ट में पिस जा रहे हैं, वो भी पाउडर की शक्ल में लोगों की आंखों में, उनकी आंखों को साफ करने का काम करेंगे, वो भी बेकार नहीं है। है दुरज इश्कस्त खुद बरसर मजन,
کس شکستن روشنی خواہد شدن، اے میرے موتی تو پس جا رہا ہے لیکن اس پہ افسوس مت کر، سر مت پیٹ، تجھے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں موتی تھا، مجھے چکی نے پیس دیا، میں بیکار ہو گیا۔ آپ کہتے تو بیکار نہیں ہوا، تو اب بھی لوگوں کی آنکھوں کی روشنی بنے گا۔ جو اس پاؤڈر کو اپنی آنکھوں میں لگائے گا اس کی آنکھ صاف ہوگی، بینائی بڑھے گی، پھر وہ کوشش کر کے اپنے دل کی بینائی کو بڑھانے کا کام کر سکتا ہے۔ ہم چنی اشکستہ بستہ گفتنیست، حق کند آخر درستش کو غنیست۔ بھلے ہی اب یہ میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں موتی کی شکل میں نکل کر ٹوٹ پھوٹ جائیں، مجھے تو کہنا ہی ہے جتنا کہنا ہے، جتنی ہمت ہوگی اور جتنی اجازت ہوگی میں ضرور کہوں گا، اور ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو درست بھی کر دے گا۔ جس کے حق میں درست کرنا ہے اس کے حق میں درست کر دے گا، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ اب آپ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ گیہوں اگر ریزہ ریزہ ہو جائے پس کر تو بیکار نہیں ہو جاتا، تب بھی کام میں آتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے اور بہت ساری باتیں آپ بیان کریں گے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی